الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر صدق اللہ العظیم۔ حاضرین مجلس، سامعین محترم، نوجوان دوستوں اور بزرگوں، آج 15واں رمضان ہے اور رمضان کا یہ دوسرا عشرہ چل رہا ہے۔ کچھ دن کے بعد تیسرا عشرہ شروع ہو جائے گا اور پھر یہ رمضان کی برکتیں ہم سے رخصت ہو جائیں گی۔ ایک سال کے طویل اور لمبے انتظار کے بعد دوبارہ رمضان کی برکتیں ہمیں حاصل ہوں گی اگر ہم زندہ رہیں۔ تو اس لیے 15 رمضان ہم سے رخصت ہو گئے ہیں اور 15 یا 14 روزے باقی ہیں۔ تو اب ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ان جو 15 ایام باقی بچے ہوئے ہیں ان کی ہم قدر کریں اور ان میں زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اپنی آخرت کو سنوار لیں اور اللہ تبارک و تعالی سے اپنی مغفرت کے فیصلے کر لیں۔ اخیر کے عشرے کی فضیلت بھی کچھ زیادہ ہے، اس معنی کر کہ اخیر کے عشرے میں ایک رات آتی ہے جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، جس کو ہم اور آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں شب قدر۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ قدر ایک مکمل سورت قرآن میں نازل کی ہے، سورہ قدر کے نام سے۔ 30ویں پارے کے اندر جس کی ابتدا کی آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یہ جو رات ہے جس کو ہم شب قدر کہتے ہیں، عربی میں اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ دیکھیں، قدر کے معنی ہے عظمت، شرف۔ وہ رات عظمت والی ہے، شرف والی ہے، اس لیے اس کو شب قدر کہتے ہیں یا لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ اور اس رات کی فضیلت ڈائریکٹ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ رات 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے، 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے۔ جب آپ اس کا حساب لگائیں گے تو 83 سال سے زیادہ بیٹھیں گے۔ کتنے؟ 83 سال۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو یہ رات خصوصیت کے ساتھ عطا کی ہے۔ پچھلی امتوں کو شب قدر نہیں دی گئی، پچھلی امتوں کو شب قدر نہیں دی گئی۔ اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ اس امت کی جو عمریں ہیں وہ تھوڑی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس امت کی جو عمر ہے وہ 60 یا 70 سال کے درمیان ہے۔ یہ حدیث ہے۔ اس امت کی جو عمر ہے 60 یا 70 سال کے درمیان ہے۔ اس سے زیادہ چند ہی لوگ جاتے ہیں، کوئی 75 80 90 95 100 کوئی جاتا ہے، لیکن اس امت کی جو عمر ہے وہ 60 یا 70 سال ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے۔ پچھلی جو امتیں تھیں ان کی عمریں بڑی لمبی ہوا کرتی تھی۔ بنی اسرائیل میں یعنی یہ جو سورہ قدر ہے، جب آپ اس کی تفسیر پڑھیں گے تفسیر کی کتابوں میں، تو وہاں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو 1000 مہینوں تک
عبادت میں اور جہاد میں مصروف رہا. رات میں وہ عبادت کرتا تھا، دن میں اللہ کے راستے میں جہاد کرتا تھا. تو اب صحابہ نے جب یہ واقعہ سنا تو صحابہ کو بڑا رشک ہوا کہ 1000 مہینے تک بندہ عبادت کر رہا ہے، اور ہمیں تو ظاہر سی بات ہے اتنی عمر ہی نہیں ملی ہے کہ ہم کریں. یعنی بندے نے 1000 مہینے تک عبادت میں گزار دیا، رات میں اللہ اللہ کرتا اور دن میں جہاد کے لیے نکل جاتا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جہاد کرنا بھی عبادت ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے خصوصی طور پر اس وجہ سے کہ اس نے 1000 مہینے تک عبادت کری، ہم تمہیں ایک رات ایسی دیتے ہیں، ہم تمہیں ایک رات ایسی دے رہے ہیں، اگر تم نے کوشش کر کے، تلاش کر کے، جد و جہد کر کے اس رات کو پا لیا تو وہ رات 1000 مہینوں سے بھی زیادہ ہے. اور زیادہ کی کوئی قید نہیں ہے، کیونکہ اللہ مفسرین کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ زیادہ کتنا کوئی دگنا گنا چوگنا کیا دیں گے کوئی نہیں ہے. کی تشریح یوں کرتا ہوں کہ جس انسان کے اندر جتنا زیادہ اخلاص ہوگا، جتنے زیادہ اخلاص کے ساتھ اس نے قدر میں عبادت کی ہوگی، اتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا کریں گے. یعنی کہہ رہا 1000 مہینوں سے بھی زیادہ. اب زیادہ حد شریعت نے متعین کری نہ قرآن نے متعین کری، یہ کہ وہ ایک رات ہے 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے. یعنی اس رات کے اندر اگر آپ عبادت کو انجام 1000 مہینوں سے بھی آپ نے 1000 مہینوں تک عبادت کی. کیا کچھ دقت ہو رہی اس میں؟ ایک 1000 مہینوں سے زیادہ ہے. یعنی اگر آپ نے اس ایک رات کو پا لیا، اگر آپ نے اس ایک رات کو پا لیا تو ایسا ہے جیسا کہ آپ نے 1000 مہینوں تک یعنی 83 سال تک کنٹینیو آپ نے عبادت کری، کنٹینیو، اتنا ثواب ملے گا. اور کرنا کیا ہے ہمیں؟ اس ایک رات کو ہمیں پانا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر کی تعیین جو ہے وہ اٹھا لی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے شب قدر کی تعیین بتا دی تھی، مجھے بتا دیا تھا کہ شب قدر کون سی شب میں ہے، یعنی رمضان کی کون سی شب میں، 21ویں میں ہے، 23ویں میں ہے، 25ویں میں ہے، یہ مجھے بتا دیا گیا تھا. لیکن جب میں صبح اٹھا، یعنی خواب میں بتا دیا گیا تھا، مجھے بھلا دیا گیا. کیوں بھلا دیا گیا؟ اس میں بھی اللہ کی طرف سے حکمت ہے، علماء نے لکھا ہے، اور وہ بات سمجھ میں آتی ہے. اگر ایک انسان کو پتہ لگ جاتا ہے شب قدر فلاں دن ہے تو انسان اسی دن عبادت کر لیتا، تو اس میں لذت نہیں آتی، مزہ نہیں آتا. کچھ لوگ غفلت بھی کر دیتے ہیں، کچھ لوگ غفلت بھی کر دیتے ہیں. جب کسی چیز کو انسان تلاش کرتا ہے اس کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے. جب کسی چیز کو انسان تلاش کرتا ہے، سرچ کرتا ہے، جستجو کرتا ہے، تو اس کی اہمیت اور عظمت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمتاً شب قدر کی تعیین اٹھا لی، اور یہ اپنے نبی کے ذریعے سے کنفرمیشن ہم کو دے دی، بتا دیا کہ شب قدر رمضان کے اخیر عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو. بخاری شریف کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر کی تعیین ایگزیکٹ جو مجھے بتایا گیا تھا خواب میں وہ تو مجھ سے بھلا دیا گیا، لیکن مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ رمضان کے اخیر عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر ہے، ان راتوں میں تلاش کرو، ان راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو. اب آپ یہ دیکھیے کہ صرف اخیر کے عشرے میں 10 راتیں ہوتی ہیں. کتنی راتیں ہوتی ہیں؟ 10 راتیں ہوتی ہیں. اگر مہینہ 29 کا ہے، یعنی چاند 29 کا ہے، تو شب طاق راتیں کون سی بیٹھیں گی؟ 22ویں، 24ویں، 26ویں، 28ویں، یہ طاق راتیں بیٹھیں گی. اگر چاند 29 کا ہے، طاق بولتے ہیں جس میں جوڑا نہ بنے، لاسٹ میں جا کے سنگل رہ جائے. تو جب 29 کا ہوگا تو 22ویں، 24ویں، 26ویں، 28ویں شب، پھر 29ویں شب، یعنی ایک روزہ سنگل رہ جائے گا. تو یہ طاق کا مطلب سمجھتے ہیں نا، آڈ ایون ہے نا، جوڑا اور جوڑے سے الگ.
تو اگر مہینہ 30 کا ہوگا، اگر مہینہ 30 کا ہوگا تو طاق راتیں کون سی بنیں گی؟ 21، 23، 25، 27، 29، ایک روزہ اکیلا رہ جائے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھ شریف ہماری بات سب کے آگے سمجھ میں؟ تو رمضان کا جو اخیر کا عشرہ ہے ان کی طاق راتوں میں آپ شب قدر کو تلاش کرو۔ اب پچھلی امتوں کو اللہ نے اتنی لمبی عمر دی کہ انہوں نے 83 برس، 1000 مہینہ عبادت میں گزار دیا۔ ہماری ٹوٹل زندگی 50-60 سال کی رہ گئی ہے، تو اب ہمیں مایوسی ہونی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے نبی کے صدقے میں اس امت کو مایوس نہیں کیا۔ ایک ایسی رات دے دی کہ اگر بندہ کوشش کرے تو اپنی زندگی میں کم سے کم وہ ہر سال شب قدر کو حاصل کر سکتا ہے، ہر سال۔ کوئی مشکل کام نہیں ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اسے کرنا کیا ہے؟ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو فارغ البال ہیں، مطلب فری ہیں، کوئی انہیں بہت زیادہ مصروفیت نہیں ہے، وہ یہ کریں کہ وہ اعتکاف میں بیٹھ جائیں۔ کیا کریں؟ اعتکاف میں بیٹھ جائیں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری زندگی اعتکاف فرمایا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کیسا عمل نبی کا، کہ نبی رحمت ہیں اور نبی بخشائے ہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پوری زندگی رمضان کے اخیر کے عشرے کا اعتکاف کیا ہے۔ کیوں کیا ہے؟ اس کا ریزن بھی حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ نبی نے آخر کے عشرے کا اعتکاف کیوں کیا، اس کا ریزن بھی حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ شب قدر کو پانے کی وجہ سے، شب قدر کو پانے کی وجہ سے۔ ظاہر سی بات ہے اگر بندہ اعتکاف میں ہوگا تو شب قدر رمضان کے اخیر عشرے میں ہے اور طاق رات میں ہے۔ جب انسان نے اعتکاف کی نیت کر لی اور مسجد میں اللہ کے در میں آ گیا، اللہ کے گھر میں آ گیا، فقیر بن کے پڑ گیا، اللہ میں تو تیرے گھر میں آ گیا ہوں، اب تو خالی ہاتھ نہیں جاؤں گا، تو اگر وہ اس رات میں سوتا بھی رہا، ظاہر سی بات ہے عشاء کی نماز باجماعت پڑھے گا اور صبح فجر کی نماز بھی باجماعت پڑھے گا کیونکہ معتکف ہے، اور یہ بھی کنفرم ہے رات میں بھی کچھ نہ کچھ عبادت کر ہی لے گا۔ اگر نہ بھی کرے، مسجد کے اندر اعتکاف کی نیت سے وہ سو رہا ہے، وہ سونا بھی اس کا عبادت میں کاؤنٹ ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ عشاء کی نماز باجماعت پڑھ کر سویا ہو، فجر کی نماز باجماعت پڑھ لے۔ تو ایسا تو پاسبل نہیں ہے کہ معتکف اعتکاف میں بیٹھے اور عشاء کی جماعت سے نہ پڑھے اور فجر کی جماعت سے نہ پڑھیں۔ ہاں نفلی والے گڑبڑی کر سکتے ہیں، نفلی والے گڑبڑی کر سکتے ہیں، نفلی اعتکاف کی نیت کر لی، تراویح گول کر دی اور فجر بھی گول کر دی، رات مسجد میں گزار دی، تو ان کا جاگنے سے کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ رات ایک بندے نے رات جاگی اور عبادت کری، عشاء بھی نہیں پڑھی، فجر بھی نہیں پڑھی، کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ رات کا جاگنا نفل تھا اور اس فرض نماز کا پڑھنا فرض تھا۔ تو اس لیے جو معتکف سنت اعتکاف کرے گا تو وہ یہ گڑبڑی نہیں کر سکتا ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی بندہ اعتکاف کر لے، سب سے آسان طریقہ شب قدر کو پانے کا یہ ہے، نبی کے اس عمل کو آپ کاپی کریں، نبی کے اس عمل کو آپ کاپی کریں۔ آپ آج ہمارے نوجوان ہیں دوسروں کے عمل کو، وراٹ کوہلی کے عمل کو کاپی کرتے ہیں، اس نے بال رکھے تو ہم نے ویسے بال رکھ لیے، سلمان خان شاہ رخ خان کو کاپی کرتے ہیں، فلمی ایکٹرز کو، کرکٹرز کو، فٹ بالرز کو، مطلب جو سیلیبریٹی ہیں دنیا کے اعتبار سے، اور یہ سیلیبریٹی بھی نہیں ہے، اصل سیلیبریٹی ہمارے نبی ہیں، اصل سیلیبریٹی ہمارے نبی کے صحابہ ہیں، یہ ہمارے آئیڈیل ہیں، یہ ہمارے رول ماڈل ہیں۔ قرآن نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، نبی کی زندگی ہمارے لیے رول ماڈل ہے، نبی کا اسوہ ہمارے لیے کیا ہے؟ یہ آئیڈیل ہے، نبی ہمارے، نبی کے صحابہ ہمارے لیے آئیڈیل ہیں۔ یہ جو فلمی ایکٹریس ہیں، یہ ایکٹر ہیں، یہ ہمارے لیے آئیڈیل نہیں ہے، یہ ہم نے اپنا آئیڈیل بنا لیا ہے، یہ تو جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ آپ ان کی اتباع کر کے یقینی طور پر جہنم میں جائیں گے، میں بڑے شرح صدر کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اگر آپ ان کی اتباع کریں گے۔ اور یہ یقینی بات کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نبی اور نبی کے صحابہ کو اپنا رول ماڈل مانیں گے، ان کو اپنی سیلیبریٹی مانیں گے، ان کو اپنا آئیڈیل مانیں گے، تو یقیناً آپ جنت میں جائیں گے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، تم جس کی بھی اقتداء کر لو گے راستہ پا جاؤ گے اور ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ نبی کا فرمان سچا ہے، نبی سچے ہیں، نبی کا فرمان سچا ہے، تو اس لیے نبی کے اس عمل کو آپ کاپی کریں۔ آپ نے بہت عمل کاپی کیے ہوں گے، بہت آپ نے بال سلمان خان اور شاہ رخ خان کے کاپی کیے ہیں، ان کے کپڑے کاپی کیے ہیں، لیکن آپ نبی کے اس عمل کو کاپی کریں اور شب قدر کو پائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری زندگی
آپ نے کبھی بھی مس نہیں کیا, ہر سال اعتکاف کیا. اور کیوں کیا اس کا ریزن بھی نبی نے بتا دیا, شب قدر کو پانے کے لیے, شب قدر کو تلاش کرنے کے لیے. تو آپ میں کچھ نوجوان, کچھ حضرات ایسے ہوں گے یقیناً ان کے پاس کوئی مصروفیت نہیں ہے, کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے وہ 10 دن اللہ کی رضا کے لیے نہ نکال سکے. کوئی مشکل کام ہے بھائی, کوئی مشکل کام ہے 10 دن نکالنا؟ سال کے کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ 12 مہینے ہوتے ہیں, 13 تو نہیں ہوتے, 12 ہی تو ہوتے ہیں. تو اتنی دیر میں جواب کیوں ہے؟ فوراً بولیں 12. سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں. 12 مہینے میں سے 10 دن اگر آپ نے مسجد میں اللہ اللہ کر کے گزار دیے تو کوئی مشکل کام ہے؟ کوئی آپ کے کاروبار میں کمی آ جائے گی؟ کوئی آپ کے کمانے میں کمی آ جائے گی؟ کوئی کمی نہیں آئے گی. لیکن آپ ان خوش نصیب بندوں میں شامل ہو جائیں گے جن کو شب قدر ملی ہے. آپ اعتکاف میں رہیں گے تو یقیناً آپ کو شب قدر ملی ہے. اب یہ نہیں پتا کون سی شب ہے, تو اس لیے کچھ لوگ تو کوشش یہ کریں شب قدر کو پانے کے لیے کہ وہ اعتکاف کی نیت کریں. 20ویں روزے سے اعتکاف شروع ہوتا ہے, یعنی کہ مغرب سے پہلے پہلے. ابھی سے ارادہ بنائیں, اپنے کاموں کی ترتیب ایسی بنا لیں کہ جی ہمیں تو انشاءاللہ اس سال اعتکاف میں بیٹھنا ہے, اخیر کے عشرے کا اعتکاف کرنا ہے اور ہمیں شب قدر کو پانا ہے. اور ایک رات 1000 مہینوں سے زیادہ آپ کو ثواب ملے گا. 83 سال کی عبادت, ایسی نہیں کہ کنٹینیو عبادت کا آپ کو ثواب ملے گا. تو کریں گے نیت آپ؟ ہاں, کچھ لوگ یہ نیت کریں. دیکھیں اعتکاف کے بارے میں, اعتکاف کی خود اپنی بہت زیادہ فضیلت ہے. اعتکاف کی خود اپنی بہت زیادہ فضیلت ہے کہ جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کرتا ہے, اللہ تعالیٰ جہنم سے اسے بہت دور کر دیتے ہیں. جہنم سے اللہ تعالیٰ اسے بہت دور کر دیتے ہیں جو بندہ اعتکاف کرتا ہے. اچھا, پھر کامن سینس بھی ہے, یہ بات سمجھ میں آتی ہے. آپ کسی بادشاہ کے دربار میں چلے جائیں اور وہاں جا کے پڑھ جائیں کہ جی بس میں تو جی آپ کے ہی سہارے ہوں, میں تو جی آپ کے ہی سہارے ہوں, تو کتنا ہی سخت دل بادشاہ ہوگا, کہے گا یار بندہ بتاؤ اتنی مطلب صرف میرے ہی سہارے ہیں جی, میں تو آپ کے در پہ آؤں, خالی نہیں جاؤں گا. کبھی دیکھا ہوگا آپ, کوئی فقیر چمٹ جاتا ہے, آپ جامع مسجد جائیں بالکل پیچھے ہی پڑ جاتا ہے, آپ کا نہ دینے کا دل بھی جائے گا, پھر بھی آپ کچھ نہ کچھ دے ہی دیں گے کہ وہ بندہ بالکل چمٹ گیا آپ سے, اجی دے دو, اجی دے دو, اجی دے دو. تو ایک بندہ جب جو بندہ ہے اگر اس سے کوئی چمٹ جائے, امید وابستہ کر لے, تو وہ بندہ اسے محروم نہیں کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی جب ہم اللہ کی رحمت کی امید لگا کر اللہ کے دربار میں, اللہ کے گھر میں آ کے پڑ جائیں گے, تو کیا اللہ ہمیں محروم کر دے گا؟ نہیں کرے گا, اللہ محروم نہیں کر سکتا ہے. تو اس لیے کچھ لوگ یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم شب قدر کو پانے کے لیے رمضان کے اخیر عشرے کا اعتکاف کریں گے, اور انشاءاللہ زندگی بھر کریں گے. نبی کے اس عمل کو ہم کاپی کریں گے, کوئی مشکل کام نہیں ہے, کوئی مشکل کام نہیں ہے. نبی کے اس عمل کو, کہ جنہوں نے ہر سال اعتکاف کیا, نبی کو ضرورت تھی؟ نبی تو بخشے بخشائے تھے, ہر سال اعتکاف کیا. تو اس لیے ہمیں نبی کے اس عمل کو کاپی کرنا چاہیے اور شب قدر کی برکتوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اعتکاف کے بارے میں ہمارے وہاں تصور یہ ہے, مری ہوئی مرغی اللہ کے نام کی. کیا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا مسجدوں میں جو بالکل بڈھے ٹھڈے, گھر میں کسی کام کے نہ بیوی کے مطلب کے نہ بچوں کے مطلب کے, انہیں اعتکاف میں بٹھا دیا, جاؤ جی 10 دن کے لیے, ہماری مصیبت کیا ہے ہمارے چلی گئی. یہ مزاج بنا ہوا ہے. آپ پورے ہندوستان کا سروے کر لیں گاؤں میں, بلکہ گاؤں دیہات میں تو لوگ اعتکاف میں بیٹھتے نہیں ہیں, سب سے زیادہ ٹھلوے گاؤں میں ہوتے ہیں, لیکن اعتکاف میں کوئی نہیں بیٹھتا. یہ عجیب بات ہے, بالکل خالی ہیں, اور رات میں چوکڑی جمتی ہے اور ایران کی توران کی پھینکتے ہیں, لیکن کیا ہے اعتکاف میں کوئی بیٹھنے کو تیار نہیں ہوتا گاؤں میں. شہر میں تو پھر بھی چلو بوڑھے ٹھوڑے بیٹھتے ہیں, گاؤں میں تو کوئی بیٹھتا ہی نہیں اعتکاف میں, بہت کم, بلکہ پیسے دے کے اعتکاف میں بٹھایا جاتا ہے. جائز نہیں ہے, یہ جائز نہیں ہے. بعض گاؤں میں دیکھا گیا بھائی کوئی نہیں بیٹھا, پورا گاؤں گنہگار ہوگا, چلو جی کسی غریب آدمی کو بٹھا دو, اس کے کپڑے بنا دیں گے, اس کو پیسے دے دیں گے, اس طرح کا لالچ دے کر بٹھایا جاتا ہے. یہ جائز نہیں ہے. اعتکاف ایک عبادت ہے, عبادت میں معاوضہ دینا یہ جائز نہیں ہے, تو اس لیے یہ ٹھیک نہیں ہے. تو یہ جو مزاج بنا ہوا ہے ہمارا ہندوستانی کلچر جو بنا ہوا ہے کہ بالکل بوڑھا آدمی, بالکل بیکار آدمی وہ اعتکاف میں بیٹھے گا, نہیں. وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ, اللہ کو جوانی کی عبادت پسند ہے, اللہ کو جوانی کی عبادت پسند ہے. آپ مسجد نبوی میں جا کے دیکھیے, ہزاروں لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں, ہزاروں لوگ, پوری دنیا سے لوگ وہاں اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے جاتے ہیں. نوجوان, وہاں بوڑھا آپ کو کوئی ملے گا, نوجوان ادھیڑ عمر کے لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں اور اللہ شب قدر کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے. تو اس لیے یہ جو مزاج ہے یہ انڈین کلچر ہے,
یہ انڈین کلچر ہے کہ بالکل لاسٹ میں جب کسی کام کا نہیں ہوگا تو وہ حج پر جائے گا, جب کسی کام کا نہیں رہے گا تو مسجد کو اپنا ٹھکانہ بنائے گا. یہ نہیں, نوجوانی کی عبادت اللہ کو پسند ہے. تو نوجوانوں کو چاہیے کہ اپنی 12 مہینے کی زندگی میں سے اونلی 10 days, اونلی 10 دن نکالیں اور اللہ کی رضا کے لیے ان 10 دنوں کو مسجد میں گزار کر شب قدر کی برکتوں کو حاصل کریں. میرے مخاطب سب سے زیادہ نوجوان ہیں, تو کریں گے انشاءاللہ؟ ارے زور سے انشاءاللہ تو بول دو بھیا, چندہ تھوڑی مانگ رہا ہوں. ٹھیک ہے, اب شب قدر کی برکتیں آپ کو اس طریقے سے حاصل ہوں گی. اب جو لوگ اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتے ہیں, ظاہر سی بات ہے ہر آدمی سب اعتکاف میں بیٹھیں گے, محلے کون سنبھالے گا؟ میں تھوڑی کہہ رہا ہوں سارے نمازی اعتکاف میں بیٹھے ہیں, مسجد میں جگہ بھی نہیں اتنی. کچھ لوگ بیٹھ جائیں گے, 20 30 40 50 جتنے بیٹھ جائیں اچھی بات ہے, لیکن سب نہیں بیٹھ سکتے, ہمیں بھی پتا ہے. اب ان کے لیے کیا طریقہ کار ہیں کہ وہ بھی شب قدر کو حاصل کر لیں, شب قدر کو حاصل کر لیں. ان کے لیے ان کے لیے آسان طریقہ یہ ہے. اب اس میں 2 کیٹیگری کے لوگ ہیں. ایک وہ ہیں جن کی کچھ نہ کچھ مصروفیت ہے, فجر کی نماز کے بعد اپنا جاب پہ جانا ہے, کام پہ جانا ہے, تو ان کے لیے طریقہ یہ ہے کہ عشاء تراویح پڑھ کر عشاء کی نماز پڑھیں باجماعت, تراویح پڑھیں, وتر پڑھیں اور جا کر گھر پہ سو جائیں, اور رات میں 2 بجے 1 بجے اٹھ جائیں اور اللہ کر لیں سحری تک. سحری کے بعد پھر تھوڑا سا سو لیں, پھر اپنے 8 9 بجے کام پہ نکل جائیں. انشاءاللہ شب قدر آپ کو مل جائے گی, شب قدر کی برکتیں مل جائیں گی. اور رمضان کا جو اخیر کا عشرہ ہے اس میں صرف طاق راتیں نہ جاگیں, یہ تو طاق راتیں ادنا درجہ ہے. رمضان کے اخیر عشرے کی ساری راتیں اس طریقے سے گزاریں. جاگتے تو ہیں آپ لوگ ماشاءاللہ, مجھے پتا ہے آپ جاگتے ہیں, لیکن چڑیا بلہ کھیلتے ہیں, بیٹ بال کھیلتے ہیں, گیم کھیلتے ہیں, لوڈو کھیلتے ہیں, جاگتے ہیں آپ ماشاءاللہ, مجھے پتا ہے, میں بدگمانی نہیں کر رہا ہوں, جاگتے ہیں آپ. لیکن صرف خدا را اللہ کے واسطے آپ ایسا کر لینا اخیر کے عشرے میں کہ آپ رمضان کی ان راتوں کو جاگ کر تو گزاریں, لیکن عبادت میں گزاریں, بے حیائی میں, فضول گوئی میں, قصہ گوئی میں نہ گزاریں. تو وہ لوگ جو کام والے آدمی ہیں, جاب والے آدمی ہیں, جنہیں صبح دکان پر جانا ہوتا ہے, ان کے لیے آسان طریقہ ہے رات عشاء باجماعت پڑھ کر سوئیں, تراویح پڑھ کر سوئیں, فجر کی باجماعت پڑھیں, بیچ میں رات میں 1 آدھ گھنٹے کے لیے اٹھ کر کچھ اللہ کر لیں, تہجد پڑھ لیں, توبہ کر لیں, ذکر کر لیں, تلاوت کر لیں. انشاءاللہ شب قدر کی برکتیں مل جائیں گی. کریں گے انشاءاللہ. اخیر کے عشرے کی جو ساری راتیں 10 راتیں ہیں مطلب اس طریقے سے گزاریں گے. یہ کام والے آدمی ہیں. اور ایک طبقہ وہ ہے جو رمضان میں کام پہ جا ہی نہیں رہا, یا جاتا ہے ظہر کے بعد جاتا ہے, یا اس کا کام اس طرح کا. تو وہ یوں کریں کہ عشاء کی نماز سے لے کر اور فجر تک اللہ کر کے وقت گزاریں. 5-7 گھنٹے کی رات ہوتی ہے. تراویح صاحب 10 ساڑھے 10 بجے فارغ ہوئے, کھانا وانا کھایا, تھوڑا سا 12 بجے اللہ کرنا شروع کر دیں. 4:30 پونے 5 بجے سحری کا ٹائم ختم ہو رہا ہے, تو کتنی پونے 5 گھنٹے کی رات ہے. پونے 5 گھنٹے اگر آپ عبادت میں گزاریں گے تو کوئی مشکل کام ہے؟ کوئی مشکل ہے؟ معافی مشکل, کوئی مشکل نہیں ہے. تو اس لیے وہ لوگ جو کام پر نہیں جاتے ہیں, یا ظہر کے بعد جاتے ہیں, یا 11 بجے جاتے ہیں, تو وہ اس پوری رات کو جاگ کر گزاریں. لیکن جاگنے سے مراد عبادت ہے, چڑیا بلہ نہیں ہے, بیٹ بال نہیں ہے, کرکٹ نہیں ہے. جاگنے سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں جگہ ہے تو گھر میں تنہائی میں مصلی بچھائیں, اللہ کریں. اگر گھر میں جگہ کی قلت ہے, کوئی ایسا معاملہ ہے, تو آپ اعتکاف کی نیت کر کے, نفلی اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں آ جائیں. عشاء کے بعد آئیں, اعتکاف کی نیت کر لیں, اور مسجد کے کسی کونے میں بیٹھ کر اللہ کر کے وقت گزار دیں. تو بات سمجھ آ رہی ہے؟ انشاءاللہ اگر آپ اس طریقے سے کریں گے تو شب قدر کی برکتوں سے آپ فائدہ اٹھا لیں گے. ہر سال آپ کو شب قدر مل جائے گی. تو 3 طرح کے لوگ ہیں خلاصہ کلام. ایک وہ ہیں جو بالکل فری ہیں, وہ اعتکاف کی نیت کریں, 10 دن کا اعتکاف کریں. ایک وہ ہیں جو کام والے لوگ ہیں, رات میں عشاء پڑھ کے سو جائیں, رات میں 2 بجے 2:30 بجے اٹھ کر 2-3 گھنٹے عبادت کر لیں, فجر باجماعت پڑھ لیں. ایک وہ ہیں جو فری ہیں, کام تو ہے لیکن بہت زیادہ کام کا لوڈ نہیں ہے, وہ پوری رات اللہ کر کے گزاریں, کوئی مشکل کام نہیں ہے. اگر اب بھی ہم نہیں جاگے, مطلب اتنا اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اتنے آفر دیے ہیں, ایک رات ہمیں دے دی, اور وہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے. یعنی اس ایک رات میں عبادت کرنا ایسا ہے جیسا کہ 83 سال تک آپ نے عبادت کری, اور کچھ نہیں کرنا ہے, صرف 10 راتیں آپ کو قربان کرنی ہے. 10 راتیں, اور 10 رات کے بدلے میں کیا مل رہا ہے آپ کو؟ 83 سال کی عبادت. تو یہ آسان سودا ہے, مشکل سودا ہے؟ بتائیں بھائی, آسان سودا ہے. تو آسان سودے کو لے لینا چاہیے نا, نفع کا سودا ہے نا, نفع کا سودا ہے. اگر کوئی 10 لاکھ کا پلاٹ مل رہا ہو, 20 کا فوراً بکنے والا ہو, تو فوراً لے لیں گے آپ, بھلے آپ کو قرضہ لینا پڑے, نہیں لیں گے آپ. اگر کوئی بتاوے 10 لاکھ کا پلاٹ ہے, 20 لاکھ کا بک جائے گا,
تو آپ فوراً لے لیں گے چاہے آپ کو کچھ بھی کرنا پڑے. تو اس لیے نفع کا سودا اس نفع کے سودے کو نہ چھوڑیں. اللہ رب العزت مجھے بھی آپ کو بھی تمام حاضرین کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور شب قدر کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.